کتاب پڑھی دی لاسٹ مغل، یہ انگلش میں کتاب ہے ایک گورے کی، پوری کتاب نہیں، اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے، تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں، ان کی تصویریں لے لے کے. یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں، کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا، جو مغل بادشاہوں کے جو شہزادے اور شعراء، یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا؟ یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی. رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے، مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے اس میں، ساری رات شاعری چلتی، اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے؟ پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو، یا پب جی کھیلتی ہو، یا ڈرامے دیکھتی ہو. اب ڈرامے آ گئے، پب جی آ گیا، اب شاعری ختم ہو گئی. شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا، کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا. پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو ایک قوم جو رات 4 5 5 6 بجے سو رہی ہو، اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو، تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے، ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے، یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. بغیر محنت کے نہیں ملتا. اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آ کے لڑتے. اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ، یہ تھوڑی کہتے. آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں. تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے. میں ابھی دوبارہ خانقاہ انشاءاللہ کروا رہا ہوں. ابھی آپ پہلے میں نے ایک ڈیجیٹل خانقاہ 3 دن کی بنائی تھی نا، میں نے ایک 3 دن کی خانقاہ بنائی تھی. ایک تو یہ میں لاؤڈ اسپیکر سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں یار. اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے، نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی. اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے. سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے. اس کو سیٹنگ کر لو یار. وہ کدھر چلے گئے؟ ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے رفیع بھائی. تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے. پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا، بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو، تو ڈیجیٹل خانقاہ ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے، اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ نہیں، پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے، سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں. نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے. نہ چلنا جانتے ہیں، نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا، ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا، اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو. ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، چلو بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر کیوں جھکا کے بیٹھے ہوئے نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا. وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا، میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے. وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے، داڑھی ماشاءاللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا.
میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا, مجھے دے نہیں رہا, تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے. بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے, امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سست. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو پورا تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. بھائی پتہ چلا کہ جی ابے نندن آیا ہے وہاں سے, اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھائی اس کو دیکھ یار, پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار, ابھی ذرا یار. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھائی ابے نندن آیا ہوا ہے, وہ تو اب پہنچ گیا بارڈر کراس کر کے. اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو. ابھی نندن کے مقابلے میں جو پائلٹ گئے تھے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, عدنان صدیقی صاحب. تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھائی جاؤ. عدنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار, جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے, کوئی ایٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا؟ جہاز ہی لا رہا ہے نا. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا, جہاز لایا ہے نا, کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا, کوئی پوری فوج تھوڑی ہے, ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں. ابھی وہ مسئلہ ہے, ابھی سانس آئی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے, ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے 1-2 رشتہ دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسوں سے رو رہے ہوتے تھے وہ, اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا, سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کا پتہ نہیں چلا, بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ ہیں. لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں. فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو, دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں جو اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے. میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو. کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو, تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے. حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ
انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی, جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے